اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر متصلاً درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ایک حدیث پاک جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور بخاری شریف کی کتاب الایمان میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، اور اس حدیث کے راوی خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، کہ ایک دن ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، عمر بن خطاب یہ کہہ رہے ہیں اپنی گواہی کے ساتھ کہ ہم موجود تھے نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں، تو ایک شخص آیا، ان کے کپڑے بہت سفید اور بال بہت کالے تھے، اور ان پر کوئی سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے نا، سفر سے آتا ہے تو بال بکھرے ہوئے ہوں، کپڑے میں مٹی لگی ہوئی ہو، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ سفید کپڑے، صاف کپڑے اور سیاہ بال۔ سفر کے کوئی آثار ان پر ظاہر نہیں تھے، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند کبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، یہاں تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں شریف سے ملا دیے، یعنی جیسے کوئی دوزانوں التحیات میں نماز میں بیٹھتا ہے، ایسا وہ شخص آ کر بیٹھ گیا، رسول پاک کے گھٹنوں شریف سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور اس نے یہ سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کچھ خبر دے دیں آپ، یعنی اسلام کیا ہے، معنی کیا ہے اسلام کا۔ قال، حضور نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
یہ گواہی دو. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو، اور وَتَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور کعبۃ اللہ کا حج کرو اگر گنجائش رکھتے ہو. قال صدقت، اس نے کہا کہ سچ فرمایا آپ نے. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں ان پر تعجب ہوا اس شخص پر کہ پوچھ بھی رہا ہے سوال، خود ہی کہہ رہا ہے آپ نے سچ فرمایا، یعنی جیسا کہ اس کو معلوم ہے. پھر قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے اگلا سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ، آپ ایمان کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں تو سوال ہو گیا، اب ایمان کے بارے میں سوال کیا، بتائیے ایمان کیا ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. فرمایا حضور نے کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر کو مانو. قال صدقت، اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس نے تیسرا سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ احسان کے بارے میں بھی بتائیے آپ مجھے. قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. قال فاخبرنی عن الساعۃ، پھر اس نے اگلا سوال کر دیا، اب آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، قیامت کیا چیز ہے؟ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قال فاخبرنی عن الساعۃ قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل. حضور نے فرمایا کہ جس سے تم پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ خبردار نہیں ہے. قال فاخبرنی عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. حضور نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ کچھ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجیے آپ، یعنی اتنا ہی فرما دیجیے کہ کچھ ایسی علامات بتا دیں جو پتہ چلے کہ ہاں یہ قیامت سے پہلے کی نشانیاں ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ لونڈی کنیز اپنے مالک کو پیدا کرے گی، اور ننگے پاؤں ننگے بدن والے بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں تم فخر کرتا ہوا دیکھو گے. پھر قال ثم انطلق فنبست ملیا. حضور یہ عمر بن خطاب یہ راوی ہیں جو فرما رہے ہیں کہ پھر وہ سائل چلا گیا، پوچھنے والا سوالات کر لیے، وہ چلا گیا، اور یہ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ دیر وہاں حضور کے پاس ٹھہر گیا اس کے جانے کے بعد. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے عمر جانتے ہو یہ کون تھا سائل، سوال کرنے والا؟ عمر فرما رہے میں نے عرض کیا کہ اللہ و رسول عالم،
اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ قال فإنه جبرائیل، حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے یہ، اور اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یعنی اس لیے یہاں پر آئے تھے کہ یہ سوالات کریں، میں جوابات دوں اور تم سنو اور تمہیں پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، تقدیر کیا ہے۔ یہ سب سوالات اس نے کیے، میں نے جوابات دیے، مقصد یہ تھا کہ تم سب کو پتہ چل جائے۔ اب اس حدیث شریف پر آج گفتگو مقصود ہے کہ اس میں جو پہلی بات آپ کو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، ایک شخص آ گیا، اب وہ انسانی شکل میں تھا اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، بال اس کے بکھرے ہوئے بھی نہیں تھے، سیاہ بال تھے، کپڑے اس کے میلے بھی نہیں تھے، سفید تھے۔ اب یہ جو نشانیاں تھیں یہ ایسی تھیں کہ یہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی مسافر آیا ہے کہیں سے باہر سے کہ ہم اسے نہیں پہچانتے، وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ اجلے کپڑے پہنا ہوا، دھلے ہوئے، صاف، بال اس کے سیاہ چمکدار، اور سفر کے کوئی آثار حلیہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن ہم پہچانتے بھی نہیں تھے اس کے کہ یہ کون ہے۔ تو یہ تعجب ہو رہا تھا نا کہ یار ایسا بندہ کون ہے، کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ اکثر جو ایک بستی کے رہنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہتے تھے، اور کچھ نہیں تو شکل سے پہچانتے تھے، بعض اوقات نام سے نہیں تو صورت سے پہچانتے تھے، مگر یہ کہہ رہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ ہم تو اس کو پہچانتے نہیں تھے کہ وہ کون بندہ ہے۔ پھر اس نے جو کیا وہ یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، دوزانوں بیٹھا۔ محدثین نے اس کی شرح میں یہ فرمایا کہ اس حدیث سے آداب بھی ایک معلوم ہوتے ہیں کہ عالموں کے پاس جانا، بزرگوں کے پاس جانا تو کیسے بیٹھنا، کہ جب تک کوئی ایسا عذر نہ ہو تو دوزانوں بیٹھا جا سکتا ہے، جیسے نماز میں آپ التحیات میں بیٹھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں دوزانوں۔ تو یہ شخص دوزانوں ہو کر بیٹھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور پھر اس نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو سوال کر رہا تھا وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا تھا سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ تو حضرت عمر بن خطاب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تعجب ہو رہا تھا کہ بھئی یہ جانتا نہیں اس بات کو، پوچھ رہا ہے تو پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے آپ نے سچ فرمایا، کہ جیسا کہ پہلے سے جانتا ہے۔ یہ بھی ہمیں تعجب ہو رہا تھا۔ جب حضور جواب دیتے کہتا سچ فرمایا۔ تو اس نے جو پہلا سوال کیا وہ یہ کیا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ اب یہ اسلام کی جو ظاہری عبادات ہیں ان کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا۔ اس سے علماء نے یہ اخذ کیا، یہ نتیجہ نکالا کہ اسلام ظاہری عبادات کا ایک نام ہے، کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، مسلمان ہوں، تو اسے ان ارکان پر بھی اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ کون سے؟ کہ حضور نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں یہ شہادت دو کہ اللہ ایک ہے۔ اب جب تک کوئی مسلمان اس پر یقین نہ رکھے کیسے کہے گا میں مسلمان ہوں؟ مسلمان کی تو پہچان ہی ہے، کافر
اور مسلمان کے درمیان اگر آپ مقابلہ کرو گے فرق کا، تو یہی فرق آئے گا نا کہ کافر جو ہے وہ ایک اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، وہ اللہ کے سوا یا تو بتوں کو مانتا ہے، یا سورج کو مانتا ہے، یا آگ کی پرستش کرتا ہے، یا کچھ اور کرتا ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتا، اس ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ خود قرآن میں موجود ہے کہ جو بت پرست تھے وہ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، لہٰذا اسی لیے مشرک ہوئے، شرک والے ہوئے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اسلام والا یہ کہے گا، گواہی دے گا کہ اللہ ایک ہے، اور ساتھ میں یہ گواہی دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ اسلام میں کلمہ طیبہ جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہونے کے لیے کلمے کے ان دونوں حصوں پر ایمان لازم ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ، صرف یہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اتنا مانتا ہوں، آگے نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے محمد رسول اللہ، میں یہ مانتا ہوں، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں مانتا تو بھی مسلمان نہیں۔ تو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ پر پورا کلمہ طیبہ پر ایمان لازم ہے، تب وہ شخص اسلام کے دائرے میں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دونوں باتوں پر ایمان ہوگا تب ہی کوئی مسلمان ہوگا۔ کوئی صرف لا الہ الا اللہ کہتا رہے تو مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی بھی وحدانیت، توحید کی گواہی دے اور محمد کی رسالت کی گواہی دے۔ پھر حضور نے فرمایا نماز قائم کرے، کہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کے جو ارکان ہیں، بنیادی ارکان، فرائض عبادات، ان پر قائم ہو۔ اس میں سے ایک ہے نماز۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، سب سے بڑی عبادت ہے جو روزانہ فرض کی گئی، اور اس میں کچھ اور عبادت کی طرح کوئی کسی کو اپنا قائم مقام نہیں کر سکتا، جس کو ہم کہتے ہیں نیابت، یعنی کوئی بندہ دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جگہ تم نماز پڑھ لو، یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر ایک پر نماز فرض ہے اپنی جگہ۔ بالغ، جوان، نابالغ پر فرض نہیں، عاقل، عقل والا، پاگل، مجنون، اس پر فرض نہیں نماز، اور مسلمان، کافر پہ فرض نہیں، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اسلام میں نماز فرض ہے 5 وقتہ، اس میں کوئی امیر ہو یا غریب ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ اگر نماز بھی کوئی نہ پڑھ سکے تو پھر کیا کرے گا؟ چلو پیسوں کی خرچ کرنے کی بات کہیں آتی ہے تو کوئی عذر کرتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن نماز میں تو کوئی عذر نہیں۔ کھڑا ہو کر پڑھے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، جب تک کہ ہوش و حواس قائم ہے نماز معاف نہیں ہے۔ جنگ ہو تب بھی نماز ہے، اس میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ امن ہو اس میں بھی نماز ہے، سفر ہو اس میں بھی نماز ہے، اگرچہ سفر میں 4 رکعت کی نماز کم کر کے 2 رکعت
رکھ دی گئی، اس کو ہم کہتے ہیں قصر، صلاۃ القصر، لیکن ہے، معاف نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے فرض نماز۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، پوچھنے والے اس کو جواب دیا کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور نماز قائم کرنا۔ پھر فرمایا زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ میں صرف اتنا ہے کہ جس مسلمان عاقل بالغ، جیسے نماز عاقل بالغ پر فرض ہے، ایسے زکوٰۃ عاقل اور بالغ کے مال پر ہے، وہ مال کہ جس پر سال گزر چکا ہو اور اس کی اصلی ضروریات کے علاوہ اس کے پاس موجود ہو۔ حاجت اصلیہ جس کو ہم کہتے ہیں، ضروری چیزیں، ضروریات، اس کے بعد اس کے پاس جو مال پڑا رکھا ہوا اور وہ سال گزر گیا ہو، اس پر 2.5% زکوٰۃ اس کو نکالنی ہوگی۔ اب یہ اسی پر ہے، ہر ایک پر نہیں۔ جس کے پاس اتنا مال ہو، مثلا 52.5 تولہ چاندی اگر پڑی ہوئی ہے، یا موجودہ سال میں اس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم موجود ہے اور وہ رکھے ہوئے سال گزر چکا ہے، کم از کم اتنی رقم پر، تو زکوٰۃ اس کے اوپر لاگو ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ زکوٰۃ دو۔ پھر فرمایا رمضان کے روزے رکھو۔ ہر عاقل بالغ اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ تندرست، یہ بھی ضروری ہے کہ یعنی اتنا بیمار نہ ہو کہ جس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ روزہ رکھ نہیں سکتا، یا ایک اصطلاح ہوتی ہے اسلامی، شیخ فانی۔ شیخ فانی اس بندے کو کہتے ہیں جس کی عمر اتنی ہو گئی ہو کہ وہ اب بیچارہ مرنے کے قریب ہے، روزہ رکھے گا تو ہلاکت کا خطرہ ہے، وہ شیخ فانی ہے۔ اس کے لیے پھر سہولتیں ہیں کہ روزہ نہ رکھے۔ اگر ایک شخص بیمار آج ہے، اگلے سال بیمار نہیں ہے، تو پھر اس سال فدیہ دے دے، اگلے سال روزہ رکھ لے، قضا روزہ کر لے۔ اور اگر کوئی اتنا بیمار ہے کہ آج بھی بیمار، اگلے سال بھی بیمار، تو پھر فدیہ ادا کرے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا کبھی۔ جو اب بیمار ہے، آئندہ بیمار نہیں ہوگا، وہ قضا کرے روزوں کو، اس وقت کے روزے نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، قضا کر لے۔ تو یہ سہولتیں دی گئی ہیں۔ پھر حضور نے کیا فرمایا کہ حج کرے، اسلام یہ بھی ہے، اور ساتھ میں فرما دیا اگر سفر کا سامان رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آیت شریف میں فرما دیا ان استطاعت الیہ سبیلا، ان استطاع الیہ سبیلا، کہ جو راستے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ پیسہ موجود ہے، تندرستی بھی ہے، تو پھر حج کرے، پھر حج فرض ہو گیا اس پر۔ مال بھی موجود، کرایہ آنے جانے کا، کھانے پینے کا بھی پیسہ موجود، رہنے کا بھی سہولت موجود، اور صحت بھی موجود۔ اب حج فرض ہو گیا ہے تو پھر حج کرنے جائے۔ تو فرمایا یہ اسلام ہے۔ اب اس نے کہا، سوال کرنے والے نے، آپ نے سچ فرمایا۔ تو حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے سچ فرمایا۔ اب اس نے دوسرا سوال جو کیا وہ کیا کیا تھا؟ ایمان۔ پہلا سوال تو ہو گیا نا اسلام، دوسرا سوال کیا یا محمد ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخری دن پر ایمان رکھے، کہ اللہ پر ایمان رکھے کہ اللہ ہے، ایک ہے، رسولوں پر، جتنے رسول اللہ نے بھیجے سب پر ایمان رکھے،
محمد رسول اللہ سمیت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، جتنے بھی نبی رسولوں کے نام قرآن میں آ گئے ہیں وہ بھی، اور نہیں بھی آئے نام، بہت سے رسولوں کے نبیوں کے نام قرآن میں نہیں ہیں، صرف چند کے نام ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انہی پر ایمان ہو، نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ نے جتنے بھی نبی رسول بھیجے ہوں گے میں ان سب پر ایمان رکھتا ہوں، کسی ایک پر بھی ایمان سے ہٹتا نہیں۔ فرمایا یہ ایمان ہے۔ اور فرشتوں پر ایمان کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا اور وہ نوری مخلوق ہیں، چنانچہ ان پر ایمان رکھے۔ وہ نظر نہیں آتے۔ اب یہ دیکھیں نا، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بیٹھے ہوئے اور ویسے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ فرشتے کو اللہ نے ایک طاقت یہ دی ہے، جن کو بھی اور فرشتے کو بھی، کہ جن بھی چاہے تو انسانی شکل میں آ سکتا ہے، اور جن اگر چاہے تو جانوروں کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں۔ یہ جبریل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں بھی آیا کرتے تھے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں کبھی کبھی جبریل علیہ السلام حضور کے پاس آیا کرتے تھے، مگر آج جس شکل میں آئے تھے یہ اجنبی تھی، تو صحابہ نے پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو جو فرشتے ہوتے ہیں عام طور پر وہ چونکہ انسانی شکلوں میں نہیں ہوتے، شکل اپنی کر سکتے ہیں انسانی، لیکن ان کی اصل حالت انسانی حالت نہیں ہے، بشری صورت نہیں ہے۔ وہ تو ایسا ہے جیسے کوئی پرندہ ہوتا ہے، بڑے بڑے پر، جہاں تک نگاہ جا رہی ہو اتنے بڑے بڑے پر، تو وہ عام انسان کو نظر نہیں آتے۔ ہم جیسے لوگ فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، مگر ہمارا ایمان ہے۔ پھر فرشتوں پر ایمان میں یہ بھی ہے کہ وہ معصوم ہیں۔ ایک انبیاء کرام، نبی، رسول، ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے اہل سنت کا کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس سے نہیں ہو سکتا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اور دوسرا ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر فرشتہ معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، وہ فرشتہ ہے۔ تو عصمت انبیاء اور عصمت ملائکہ، اس پر ہمارا ایمان ہے ہر سنی کا۔ چنانچہ حضور نے کیا فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی مانو، اور پھر آپ آخری دن کو مانو۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن، کہ کافر قیامت کے بارے میں ایمان نہیں رکھتا، یقین قرآن مجید میں موجود ہے کہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا، موت کا نہیں۔ آخرت موت کا نام نہیں ہے، موت تو سب کو آتی ہے، وہ کافر کو بھی آتی ہے، تو کافر موت کا انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ مرتبہ دیکھتا تھا، تو وہ جانتا تھا کہ بھئی موت تو آتی ہے، تو انکار کیسے کرتا؟ آخرت کو بھی نہیں دیکھا تھا نا، تو کفار نے آخرت کا انکار کیا۔ لیکن مسلمان مومن آخرت کو مانتا ہے، اگرچہ دیکھا نہیں، اس کا نام ایمان بالغیب ہے کہ آخرت کو ابھی دیکھا نہیں ہم نے، مگر آخرت پر ایمان ہے۔ ایمان نہ ہو تو ہم کافر ہو جائیں، کفر ہے اگر کوئی ایمان کا انکار، آخرت کا انکار کرے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ آخری دن کو مانو۔ پھر ایک بات اور فرمائی حضور نے، بڑی اہم بات، اچھی اور بری تقدیر کو مانو، یعنی خیر اور شر پر بھی ایمان رکھو کہ خیر کا خالق بھی اللہ ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے شر سے بچنے کا حکم دیا، لیکن اللہ ہی کے حکم سے ہے شر بھی، خالق اللہ ہے،
انسان کی آزمائش کے لیے. شر بھی موجود ہے ہمارے سامنے، یعنی برائی بھی موجود ہے اور اچھائی بھی موجود ہے. شیطان بھی اپنی جگہ ہے اور نیکی بھی اپنی جگہ ہے. اور حکم یہ ہے کہ شیطان سے بچو اور نیکی کی طرف لگو. تو یہ آزمائش کے لیے اللہ نے یہ رکھا ہوا ہے. تو تقدیر بھی اچھی اور بری ہو سکتی ہے کسی کی. کسی کا نصیب اچھا ہے، کسی کا نصیب برا ہے، اور یہ انسان کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا گیا کہ یہ شخص پیدا ہونے کے بعد زندگی کو کیسے گزارے گا. جو اس کے ارادے میں تھا کہ کیا کرے گا وہ اللہ نے لکھ لیا ہے، پھر اسی طرح انسان کرتا رہتا ہے. صرف اتنا ہے کہ تقدیر دو قسم کی ہیں، دو اقسام. ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم. معلق جو ہے وہ اس تقدیر کو کہتے ہیں جو بدل سکتی ہے، یعنی ایک چیز تبدیل ہو سکتی ہے، دوسری اس کی جگہ ہو سکتی ہے. جیسے ایک شخص بیمار ہو اور اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ یہ علاج کرے گا تو شفا ہو جائے گی، تو پھر وہ علاج کرتا ہے اور شفا ہو جاتی ہے. اور ایک تقدیر مبرم اس کو کہتے ہیں جو بالکل اٹل کنفرمڈ کہ بدل نہیں سکتی. دوا کرے تب بھی فائدہ نہیں ہے، نہ کرے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، یعنی کہ اٹل تقدیر. ہاں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ تقدیر کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور اللہ کے پاس سب قدرت ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. جو چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. اس کے پاس ام الکتاب ہے، کتاب کی اصل اس کے پاس ہے، جو چاہے ثابت رکھ کے مٹا. میرے خاندان کے صوفی بزرگ سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. ان کا ایک کلام ہے جس میں آپ نے فرمایا بخت کیا فضل و کرم کے سامنے رہ گیا، فضل و کرم کے سامنے پیش تھا لکھا میرا تقدیر کا، مٹ گیا فضل و کرم کے سامنے. گردش قسمت کا دفتر اے غنی جل گیا فضل و کرم کے سامنے. اس میں کیا بتایا گیا؟ اس کلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ میری تقدیر کیا چیز ہے اللہ کے فضل کے سامنے. اگرچہ تقدیر تقدیر ہے مگر اللہ ہی نے تو بنائی ہے. اللہ چاہے تو اس میں رد و بدل بھی فرما دے، اللہ کے اختیار میں ہے. اب یہ جب باتیں ہو گئیں تو اس نے کہا، اگلا سوال کیا کہ اب مجھے آپ احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اتنا تو ضرور یقین رکھو. یہ تصوف کو بھی اسی لیے احسان کہا جاتا ہے کہ صوفیہ کرام لوگوں کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیشہ یقین رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ایسے نماز پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی ایسا یقین رکھو. پھر اس نے اگلا سوال یہ کیا کہ قیامت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا میں. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اس کا اظہار ضروری نہیں ہے، اگرچہ حضور جانتے ہیں قیامت کب آئے گی کیا، مگر حضور نے ایسا فرمایا کہ تم سے زیادہ نہیں جانتا. تو اس نے کہا کہ اچھا پھر آپ کوئی نشانی بتا دیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے نا وہ تو ان کو تو پتا تھا کہ حضور تو جانتے ہیں، مگر ابھی بتا نہیں رہے، تاکہ اگر ایک دم یہ بتا دیں گے کہ اگلے سال قیامت آ جائے گی فرض کریں تو ایک دم خوف پیدا ہو جائے گا نا. اس لیے
اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہیں ہے. البتہ اتنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ قیامت جب آئے گی وہ دن جمعہ کا ہوگا اور عاشورے کا دن ہوگا، محرم کا 10واں دن. یہ بتا دیا 10 تاریخ اور محرم کا مہینہ، یہ بھی بتا دیا حضور نے حدیث پاک میں، اگلی حدیث میں. اور یہ بھی بتا دیا کہ دن ہوگا جمعہ، جمعہ کا دن ہوگا تو قیامت آ جائے گی. لیکن یہاں حضور نے فرمایا کہ تم سے زیادہ نہیں جانتا. چنانچہ جب اس نے کہا کہ اچھا پھر آپ کو نشانیاں بتا دیں، تو حضور نے فرمایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی. اس کا مطلب کیا تھا کہ ماں اپنے بچے کو پیدا کرے گی تو قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ بچہ بڑا ہو کر ماں کے خلاف ہو جائے گا، ماں کا نافرمان بن جائے گا. قیامت کے نزدیک ایسا بھی ہوگا، کسی کی نصیب برا ایسا بھی ہوگا کہ ماں کے سامنے آ جائے گا، مقابلہ کرے گا ماں کے ساتھ. ایسا ہوتا ہے دنیا میں، کسی نہ کسی وجہ سے ماں کے خلاف ہو جاتا ہے بندہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، پیدا کرے گی. اور پھر فرمایا ننگے پاؤں، ننگے بدن والے فقیر، بکریوں کو چرانے والے لوگ، یہ بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ جائیں گے، یعنی ان کے پاس مال و دولت آ جائے گی اور یہ فخر کرنے لگ جائیں گے مال و دولت کے اوپر. اتنا ایسا زمانہ آ جائے گا جیسے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب زکوٰۃ دینے والے تو ہوں گے، زکوٰۃ لینے والے نہیں ملیں گے. سب کے پاس پیسہ ہو جائے گا تو زکوٰۃ دینے والا ڈھونڈے گا کہ زکوٰۃ دوں کس کو. یا تو کوئی مستحق ہی نہیں ہے، جس کو پوچھو وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو خود زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں کیوں زکوٰۃ لوں. ایسا ہو جائے گا. اب جب سوالات ہو گئے تو یہ عمر بن خطاب فرما رہے ہیں وہ چلا گیا. تو حضور نے، میں جب ٹھہرا ان کے پاس، حضور نے پوچھا عمر جانتے ہو کون تھے سوال کرنے والے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اللہ و رسول عالم حدیث کے الفاظ ہیں. اس سے علماء نے فرمایا کہ عقیدہ ہر بندے کا، مرد کا عورت کا یہ ہونا چاہیے کہ علم اللہ کے پاس بھی ہے اور علم اللہ نے اپنے کرم سے اپنے رسول کو بھی دیا ہوا ہے. لہٰذا اللہ بھی جانتا ہے اور اس کے رسول بھی جانتے ہیں. جو بندہ یہ کہے کہ رسول کو علم نہیں ہوتا، سب علم اللہ کو ہے بس، وہ غلط ہے. یہ کفار کا عقیدہ تھا. اللہ نے حضور کو غیب کا علم بھی دیا ہے، اپنے فضل سے دیا ہے نا. یہ نہیں کہ ذاتی علم. ہم جب یہ کہیں گے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. وہ جتنا عطا کیا ہے وہ سب حضور کے پاس ہے. چنانچہ فرما دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کون تھا تو عمر نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یعنی ان کو تو سب پتا تھا کہ جو یہ سوال کر رہے ہیں اس کا جواب کیا ہے، اسلام کا جواب، ایمان کا جواب، احسان کا جواب، تقدیر کا جواب یا قیامت کا جواب، قیامت کی نشانیاں، سب ان کو پتہ تھی. مگر تمہیں سکھانا تھا تو یہ اس لیے سوالات کر رہے تھے کہ میں جواب دوں اور آپ کو پتہ چل جائے. تو یہ اس لیے آئے تھے دین سکھانے کے لیے. چنانچہ آج کی نشست میں یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف کی ہم نے سنی اور اس پر گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.